یہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خاندان ہوتے تھے، مغلی بادشاہ اور عثمانی سلطنت اور ساسانی سلطنت اور اشکانی اور صفوی اور نہ جانے کون کون سی بادشاہتیں چلیں دنیا میں، یورپ میں پوری بادشاہتیں چلیں، ان کی ایک مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ ان کے یہ ہے کہ ہمارے خون میں باہر کا خون شامل نہ ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اگر کوئی شہزادہ فرض کی یورپ کے کسی ملک کا شادی کرنا چاہتا ہے کسی خاتون سے، یا خاتون کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ اس شاہی خاندان سے ان کی دوری کتنی ہے اور شاہی خاندان کے کتنے قریب ہیں. ہماری بلڈ لائن میں کسی قسم کی کوئی، جو کرکٹ کی بال کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس میں ٹیپرنگ نہ ہو، تو ہماری بلڈ لائن کیا مطلب؟ ہمارے خون کا سلسلہ. مولانا دیکھیے، جو ہماری بیوی ہے وہ ہمارے فلاں خاندان سے ہے. ہمارے جو دادا تھے ان کا کام کیا تھا؟ وہ بڑھئی تھے اور لکڑی پر نقش و نگار بناتے تھے. پر دادا ہمارے بڑھئی تھے، لکڑی پر نقش و نگار بناتے تھے. تو ہمارے خاندان میں چاہا کہ اس علم کو حفظ کریں، تو لہٰذا ہم اپنی جو بیوی لائے، جو بہو لائے، جو داماد لائے، تو ہم نے چاہا کہ ایسا خاندان تشکیل دیں جو لکڑی پر کندہ کاری کو، کارونگ کو، انگریونگ کو محفوظ کر سکے. یہ ہنر ہمیں ہاتھ سے نہیں کھونا. آسان بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک میری بلڈ لائن ہے، میں اپنا آبا اجداد کی نسل ہوں، آپ میں ہر ایک اپنے آبا اجداد کی نسل ہے. یہ تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی سب کو پتہ ہے. ایک ہمارے ساتھ اور مسئلہ ہے کہ ہم ایک اور خاندان سے منسلک ہیں، اور اس حوالے سے میرا اور آپ کا خاندان ایک ہے. اس حوالے سے افریقہ کے جو کونے میں رہتا ہے نا، اس کا اور میرا خاندان ایک ہے. وہ جو جاپان کے کونے میں رہتا ہے نا، اس کا اور میرا خاندان ایک ہے. وہ کون سا خاندان ہے؟ وہ خاندان آیا ہے 18 ذی الحجہ کی چنچلاتی دھوپ میں. وہ خاندان آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سے. ہم اور آپ ایک خاندان کے ہیں. یہ قرآن میں جا کر پوچھیے. اب آپ نے اتنی توجہ سے مجھے پتا تھا، آپ سنیں گے تو میں ذرا مزید اس کے اوپر تیاری کر کے آتا ہوں. درود بھیجیے محمد. لہٰذا اس خون کو اپنے باقی رکھیے. جو بڑھئی ہے، جو لوہار ہے، جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو حکیم ہے، جو ہمارے یہاں کہتے ہیں ہڈی جوڑ پہلوان صاحب، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا یہ ہنر سیکھے، وہ چاہتا ہے میری بیٹی یہ ہنر سیکھے. خواتین کا یہ علاج کرے، مردوں کا وہ علاج کرے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہنر، اپنا علم منتقل کریں اپنی اولاد کو. تو بنیادی ترین جو علم ہے نا، وہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ والا علم. یہ آپ نے اپنی اولاد کو منتقل کرنے کے لیے کیا سوچا اور کس طرح سے سوچا، یہ تمام کی تمام پھر یہ ایک لمبی بحث ہے. لہٰذا جو قرآن مجید فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيَكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. ایک قرآن کا قانون یہ آ گیا. دوسرا قرآن کا قانون کیا ہے؟ اس کے بالکل برعکس ہے. اگر آپ کو میں بتاؤں وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان لانے والوں اپنا خیال رکھو بس. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، گھبراؤ مت، جو گمراہ ہو چکا ہے، وہ گمراہ اگر ہو رہا ہے تو تمہیں اس کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ہدایت پر ہو. یہ دو قرآن کے قانون ٹکراتے ہوئے ہم کو نظر آ رہے ہیں. ایک طرف خدا فرما رہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيَكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. دوسری طرف فرما رہا ہے کہ دیکھو جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ہدایت پر ہو. تو یہ دونوں قانون لگتے تو ٹکراتے ہوئے ہیں ہم کو، لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں ہے. کیا مطلب؟ بچانے کی کوشش کرو، بچانے کی کوشش کرو، آخر تک بچانے کی کوشش کرو. اگر نہیں بچا پائے اور تمہارا بیٹا کشتی میں تمہارے ساتھ سوار نہیں ہوا، اس کو موج آئی اور اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس کا جہنمی ہونا.